بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بیٹا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کی اس سیشن میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے آج کی نسل کو، یعنی آپ لوگوں کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اور ان مسائل میں کس طرح ہم ان سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، کس طرح ان مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں اور ان کو حل کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اسی موضوع پہ آج کی نشست ہے، اور اس نشست کو ہم نے غیر روایتی نشست رکھا ہے، اور اس میں ہم بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے سوال لیں گے کہ آپ نوجوان نسل کے نمائندوں کے طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، تو سوال لیں گے کہ آپ کو فوری طور پہ کون سے مسائل ایسے درپیش ہیں جن کے حل کے لیے ایز اے ٹیچر، ایز اے فادر اور معاشرے کے ایک کارآمد شخص کے طور پہ ہم سارے لوگ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم ترین جزو ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ نوجوانوں کی ہمت کے بغیر اور نوجوانوں کے کسی بھی کام کے میں انوالو ہوئے بغیر اگر معاشرہ ترقی کر لے گا تو عملاً یہ چیز ناممکن ہے۔ اگر آپ صرف تحریک پاکستان کو دیکھ لیں تو تحریک پاکستان میں اگرچہ یہ تحریک بہت پرانی تحریک تھی اور مسلسل اس کے لیے آزادی کے لیے جد و جہد کی گئی، اور ایک طویل عرصہ حضرت مجدد الفسانی کے دور سے اگر آپ دیکھ لیں اکبر کے خلاف انہوں نے اس قدر جد و جہد کی، اس کے غیر اسلامی احکامات، اس کی الحاد اور دہریت کے خلاف بہت زیادہ آپ نے کام کیا۔ تو یہاں سے ایک یوں سمجھیے کہ دو قومی نظریے کا آغاز ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے ہم قیام پاکستان کی تحریک تک جب آتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں تاریخ کو پڑھیں تو 1940 تک تحریک پاکستان میں کوئی طاقت، کوئی زور، کوئی جان نہیں تھی، لیکن 1940 میں جب نوجوان خون، نوجوان نسل، بالخصوص اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہوئے تو صرف 7 سال کے عرصے میں، جدوجہد تو سالوں صدیوں کی تھی، لیکن صرف 7 سال کے عرصے میں اتنی طاقت پیدا ہوئی اس تحریک اور اس میں کہ ہم نے 7 سال کے عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک ملک، الگ خطہ وطن ہم نے حاصل کر لیا۔ تو اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ نوجوان نسل ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے کوسچنز کا آغاز کریں، تو بس صرف اس اقبال کا یہ شعر آپ لوگوں کے لیے نوجوان نسل کے نمائندوں کے طور پہ پوری نوجوان نسل کی کہتا ہوں کہ وہ اقبال نے لکھا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو نوجوانوں میں جب طاقت اور ان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو اب ہم آتے ہیں آپ کے کوسچنز کی طرف۔ تو آپ میں سے جس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے آپ سوال دہرا دیں گے، کر دیں گے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو ہم آج ان کے مطلب جوابات کی شکل میں ہم نوجوان نسل تک پہنچا سکیں۔ جی، آپ کا سوال کسی کا ہو تو بولے۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی کامیابی کے لیے آغاز کہاں سے کیا جائے، اس پر تھوڑی تفصیل دے دیں۔ سوال جو ہے وہ یقیناً بہت اہمیت کا عامل ہے کہ کامیابی کے حصول کے لیے ہمارے لیے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، لائن ہے، وہ کیا ہے۔ تو بیٹا دیکھیں، بڑی اہم بات ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں نا تو اس کا اہم ترین جزو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ طے کریں۔ اگر ہم آج کے نوجوان نسل کو دیکھیں نا معاشرے میں، تو وہ بغیر ٹارگٹ سیٹ کیے، بغیر اپنے گول کو ذہن میں رکھے، جسے ہم نصب العین کہہ سکتے ہیں، ان کے ذہن میں نصب العین کوئی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے۔ دیکھیں، آپ اگر کراچی جا رہے ہیں نا تو آپ کو کراچی کی گاڑی پر ہی بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کراچی جانے کا یا سفر کا ارادہ کرتے ہیں کراچی جانے کے لیے اور آپ پشاور کی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ 50 سال سفر کرتے رہیں، آپ کبھی بھی کراچی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو منزل نواز رہنما کبھی بھی نہیں ملے، ٹھیک ہے، وہ استاد ہو، وہ والدین ہو یا معاشرہ ہو۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ابتدا میں اس وقت جن چیزوں سے آپ کا واسطہ اور پالا پڑتا ہے۔ تو والدین سے بھی بعض اوقات سوال کریں تو غصہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اساتذہ سے سوال کریں تو وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس عمر میں بچوں کے ذہنوں میں، بچیوں کے ذہنوں میں، طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں سوال ابھرنا ایک فطری بات ہے۔
تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کا کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ طے کریں کہ ہماری الٹیمیٹ جو ہماری ایک منزل ہے، ہمارا گول ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، ہم نے کس سفر پہ جانا ہے، یعنی ہم نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس گول کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو اس حساب سے آپ اپنی ساری کی ساری چیزوں کو ترتیب دیں گے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ مسافر جلد اٹھتے ہیں جنہیں جانا دور ہوتا ہے، تو وہ لوگ جنہیں دور کے منزل پہ جانا ہوتا ہے وہ جلدی اٹھتے ہیں تاکہ اپنے سامان سفر کو ترتیب دے کر وہ اپنے منزل کی طرف پہنچ سکیں۔ تو سب سے اہم چیز ہے ٹارگٹ کو سیٹ کرنا، اور پھر اس ٹارگٹ کے لیے آپ مطلوبہ جو محنت اور مشقت اور جدوجہد ہوتی ہے اس پر آمادہ عمل ہو جائیں تو پھر کامیابی آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے قوت ارادی کس قدر اہم ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے قوت ارادی کس قدر اہم ہے؟ بیٹا قوت ارادی سب سے زیادہ میں کہتا ہوں اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر غور کریں تو ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں نا تو ہمیں بحیثیت مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، اللہ رسول کی طرف سے حکم بھی ہے۔ جب آپ اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو رحمان الرحیم ہے اس سے آغاز کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں برکتیں مل جاتی ہیں۔ اب بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو اچانک درمیان میں چھوڑ جاتا ہے یا ابتدا میں ہی وہ حوصلہ ہار جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں قوت ارادی، ول پاور جسے آپ کہتے ہیں۔ قوت ارادی آپ نے جو سوال کیا، تو قوت ارادی بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہے کہ آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جب آپ کے اندر یہ جملہ آپ کے وجود سے نکلے گا نا، آپ کی یوں سمجھیے کہ آپ کی نس نس سے یہ جملہ نکلے گا کہ نہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ مشکل سے مشکل منزل کو بھی سر کر لیں گے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جب آپ ایک فتح کے لیے گئے تو سامنے دریا آ گیا، دریا آیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں جب آپ نے گھوڑا ڈالا تو پیچھے سارے اسلامی فوج نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اور دشمن جو ہے وہ یہی دیکھ کے کہ یہ ایک کیسی مخلوق ہے اللہ کی جو دریا سے بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ کیا تھا ان کے اندر؟ ایک اعتماد تھا، ان کے اندر ایک حوصلہ تھا، ان کے اندر ایک قوت ارادی تھی، ان کے اندر ایک طاقت، اندر جذبہ جو فتح کا موجود تھا۔ اس فتح کے جذبے نے اور قوت ارادی کے اس جذبے نے ان کو دریا میں گھوڑے ڈالنے سے بھی وہ مطلب رک نہیں پائے، انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ وہ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو جب انسان پہلے دن یہ سوچ لے کہ نہیں یار یہ تو یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر یقین جانیے کہ وہ کبھی بھی شخص جو ہے اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو قوت ارادی اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے اندر سے جب آواز آتی ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو اس مشکل کام کو کر سکتا ہوں، تو آپ یقین جانیے آپ وہ کام کر گزریں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان آج کل کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا سکیں؟ جو ہے وہ پچھلے سوال سے ہی ملتا جلتا سوال ہے کہ نوجوانوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں آپ کی بچپن کی میں آپ کو بات یاد دلاتا ہوں، آپ کو یاد تو نہیں ہوگا لیکن پہلی بار جب آپ نے چلنا شروع کیا ہوگا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن آپ کے پیرنٹس کو یاد ہوگا۔ آپ ضرور اپنے والدین سے اپنی اس عمر کے پہلے قدم کے بارے میں ضرور پوچھیں کہ آپ کے والدین آپ کو پہلا قدم اٹھاتے ہوئے کتنے خوش ہوئے ہوں گے، انہوں نے کس قدر آپ کے لیے محبتوں کا اظہار کیا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں ہم چونکہ عام لوگ ہیں معاشرے کے، تو چارپائیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، بچوں کو کیا کرتے تھے، اب تو واکر آ گئے نا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ چارپائی کے ساتھ بچوں کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ بچہ چارپائی کو پکڑ کے ایسے ایک ایک قدم آگے چلتا تھا۔ اس طرح ہم چلنا سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی وہ بچہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں تو کبھی بھی چل نہیں سکتا ہوں، تو وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کہانی ہے، سمجھ لیں ایک آیت ہے کہ کوئی شاہین عقاب کا بچہ تھا، تو وہ اس کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا۔ خوف اس قدر خطرناک چیز ہے، میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا کہ میں تو اڑ ہی نہیں سکتا ہوں، اور میں اڑوں گا تو اتنی بلندی سے تو میں تو نیچے گروں گا اور میں مر جاؤں گا اور میری مطلب موت واقع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ان عقاب جو ہیں، عقاب دیکھیں پرندوں کا بادشاہ ہے، تو علامہ اقبال نے بھی اس کا بار بار ذکر کیا
عقاب کا جو ان کا بڑا ایک عقاب سمجھدار والا تھا، اسے انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ اڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ عقاب اس کو بہلا پھسلا کے ایک بلند ترین چوٹی پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے گیا، اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے نا تو اس نے کیا کیا، اچانک کہتے ہیں اپنا پر کھولا اور پر کھول کے اس چھوٹے عقاب کو ایسے مارا، تو وہ عقاب جو ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ تو جیسے ہی گرنے لگا تو فطری طور پہ ڈر سے، خوف سے اس نے اپنے پر کھولے اس چھوٹے بچے نے، اور اس نے پر اڑنا شروع کر دیا۔ پر جب پھڑپھڑائے اڑنا شروع کیا اور وہ بلندیوں پہ پرواز کر گیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ خوف ہے جو لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ تو نوجوان نسل میں واقعتاً آج خوف ہے۔ بچہ اسکول آتا ہے، اس کو سوچتا ہے یار میں تو یہ کتاب تو بہت مشکل ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ وہ کالج یونیورسٹی جاتا ہے، اس کے لیے اور مسائل ہیں، معاشرے میں اور مسائل ہیں۔ تو ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ ناکامی کا خوف جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہے۔ وہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، ان کو دیمک لگا دیتا ہے، اور بہت اچھے انٹیلیجنٹ جو یوتھ ہے ہماری، وہ آگے بڑھنے میں ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی ناکامی کو بیٹا اپنے پاس ناکامی کو مت پھٹکنے دیں، بلکہ آپ یہی سوچیں جو پہلے میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو اس مشکل سے نبرد آزما ہو سکتا ہوں۔ آپ مشکل کے پنجوں میں پنجے ڈالیں گے، مشکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے، تب جا کر آپ کامیابی کے زینے پر کامیابی سے سفر طے کر سکیں گے۔ تو ناکامی کو اپنے قریب آنے دینا جو ہے وہ انسان کی صلاحیت کی موت ہے۔